الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. بھائی، آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ اندھیرا ہے ہر طرف. نہ گڑھے کا پتہ چلتا ہے، نہ ہموار جگہ کا پتہ چلتا ہے. ہموار اور غیر ہموار ساری جگہیں ایک جیسی محسوس ہوتی ہیں، بلکہ آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں یوں ٹٹول کر اندھیرے میں کہ یہاں میرا ہاتھ ہی ہے، یا جو بھی اللہ نے قدرتی احساس رکھا ہے اس کے ذریعے ایک احساس ہوگا. لیکن ایک جو روشنی میں ہاتھ کا احساس ہوتا ہے وہ اندھیرے کے احساس سے مختلف ہوتا ہے. تو وہ روشنی والے احساسات اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اندھیرے والے احساسات وہ حرکت میں آتے ہیں تو کچھ کام بنتا ہے انسان کا. تو یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جن کی فکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی ہو. فکر، سوچ، دل اور دماغ، اس کی رسی اصل میں قرآن سے جڑی ہو. نہ باپ سے نہ ماں سے، بس جتنی اللہ نے کہا اتنی تو جڑے گی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، اس سے زائد نہیں. لیکن قرآن اور حدیث سے تو ہم ہر دور میں ہی ضروری تھا. لیکن اب تو بہت کمزور ہو گیا رشتہ ہمارا دین سے، بہت کمزور، دن بدن کمزور. اور دجالیات نے اس میں بہت رکاوٹیں ڈال دیں، اس میں شکوک و شبہات ڈال دیے، بہت سے ابہام چھوڑ دیے کہ اچھے اچھے لوگ الجھ جاتے ہیں. یہی دور پوری دنیا میں جو دجالیات ہیں اس کا تو نہ میں احاطہ کر سکتا ہوں نہ آپ، کیونکہ ان ملکوں کے حالات کا تفصیلی ہمیں علم نہیں ہے. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. آپ اور ہم یہاں کے حالات جو دیکھتے ہیں تو ہر طرف آپ کو دجالیات ہی نظر آئیں گے. اور اس میں اچھے اچھے لوگ الجھ گئے. آپ نے خود دیکھا، الجھ گئے اور الجھے ہوئے ہیں، اس گتھی میں الجھے ہوئے ہیں، ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں میں قربانی دے رہا ہوں. شیطان نے ایسا مغالطہ دیا ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قربانیاں دے رہا ہوں، میں ایثار کر رہا ہوں، ان قربانیوں پر مجھے اجر مل رہا ہے. اجر خاک ملے گا. جو دجالی فتنے میں مبتلا ہو گیا، الجھ گیا، اور وہ اس کو جب یہ سمجھے گا کہ میں صحیح ہوں اور دجالی فتنے میں الجھا ہوا ہوں، اور یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ قربانیاں اور ایثار ہیں جس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ جو ان کا دجالیات کے بڑے بڑے لیڈر یہ سوچنے لگ جائیں کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا. تو بہرحال عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں. اس دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو صرف مدارس سے ملیں گے، جو طبقہ مدارس سے نکل رہے ہیں، یہاں پر یہ چیز ملے گی زیادہ. باہر کے لوگوں سے بھی اللہ کام لے گا. اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا اور وہ ترکی کی طرف اس طرف مجاہدین آئے ہوئے ہوں گے، کارروائیاں کر رہے ہوں گے، تو شور مچے گا کہ دجال آ گیا، پیچھے شام کی طرف دجال آیا. تو بیچارے لوگ اسی حال میں واپس پلٹیں گے اپنے گھر بار کی فکر میں بھی، بچوں کی، کہ ہم جائیں. اور اس خبر کی تصدیق کے لیے حدیث میں جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے 10 گھوڑ سوار ہوں گے، 10 گھوڑ جو پہلے روانہ ہوں گے، تیزی سے کے حالات کی خبر لیں، جائزہ لیں.
اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے ان 10 کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت بڑے لفظ فرمائے جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اپنی طرف سے میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ یاد نہیں صحیح، لیکن بہت زبردست تعریف کی ان 10 کی. شاید یہاں کسی کو یاد ہو اگر یہ الفاظ تو بتا دیں. اب وہ 10 آدمی ضروری نہیں کہ مدرسے کے فارغ التحصیل ہوں گے، وہ اللہ نے چن رکھے ہیں، وہ اللہ نے چنا ہے. ہو سکتا ہے اس میں مدرسے کا فارغ بھی کوئی ہو، عالم بھی ہو، طالب علم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی نہ مدرسے کا، سب کالج کے ہوں، لیکن پکے مومن اللہ نے ان سے کام لے لیا. اللہ نے کام لے لیا. اصحاب کہف مالداروں کی اولاد تھی، بیوروکریٹس کی. جو وہ بادشاہ تھا وہاں کا، تو اس زمانے میں وہاں عیسائی بادشاہ تھا، اور جو بڑے بڑے خاندان تھے انہی خاندانوں کے وہ بچے تھے. اور وہ جبراً اس نے اپنے دین کی طرف اس نے پھیرا، کیونکہ وہ عیسائی مذہب تھا، اور عیسائی مذہب صحیح مذہب تھا. اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، نبی علیہ السلام کا تو دور آیا نہیں تھا. تو جو عیسائی تھے سچے، وہی سچے مسلمان تھے. وہ مرتد ہو گیا تھا، بد دین ہو گیا تھا، خدا کا انکار کر دیا تھا اس نے. تو وہ پھر سب کو مجبور کر رہا تھا کہ خدا کا انکار کرو. بہت سو نے کر دیا. سارے وزراء، ان کے خاندان، رائل فیملیاں، بیوروکریٹ، سفراء، وزراء، سب وہ بچے نہیں ہٹے، وہ ڈٹ گئے. ان سے بات بھی ہوئی، اس نے ان کا انکار کیا. وہ بادشاہ ایسا ظالم تھا، سب کو اسی وقت کر دیتا، قتل کر دیتا تھا، لیکن قتل نہیں کر سکا اس لیے کہ وہ بڑے اہم سیاسی خاندان کے بچے تھے. لیکن یہ نہیں آ رہا کہیں تفصیل کہ وہ مدرسے کے بھی تھے، بس دیندار تھے. اللہ سے ان کا دل جڑا ہوا تھا. جو تعلیمات اس وقت تک نبی کی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، ان سے وہ جڑے ہوئے تھے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. جب وہ کھڑے ہوئے پارلیمنٹ میں بادشاہ کے سامنے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس وقت ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. فَقَالُوا، بس مختصر بات کی انہوں نے، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. یہ ان کی قرآن نے ان کی تقریر نقل کی ہے. یہ تقریر کی انہوں نے مختصر. تو کیا تھے، کس سے جڑے ہوئے تھے وہ؟ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، تورات سے. وہ بھی تو تورات اللہ کا کلام ہے، اس وقت وہی دین تھا، وہ منسوخ نہیں ہوئی تھی، باقی تھی. وہ اس سے جڑے ہوئے تھے. اس کے بعد اب قرآن ہے اور حدیث ہے. تو اس سے جڑنا بہت ضروری ہے. ہماری 2 چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک قوت فکر، سوچ اور بچار کی قوت، ایک قوت عمل. ایک ہے آپ نے سوچا کہ میں جاؤں گا وہاں، وہ حویلی میں جانا ہے، مجھے یہ چیز لانی ہے، اور سوچتے ہی آپ اٹھ گئے اور چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی قدرتی طور پر جیسا صحت مند ہونا چاہیے عملی اور فکری اعتبار سے ٹھیک ہے. ادھر سوچا اور ادھر کام کے لیے عمل کرنے لگا، سوچ پر عمل بھی کیا. ایک ہے سوچ رہا ہے میں نے جانا ہے، سوچ کے 2 قدم چلتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے. پھر سوچتا ہے جانا ہے، وہاں سے رومال اٹھا کے لانا ہے، کپڑے دھو کے ڈالے تھے وہ لانے، پھر چلتا ہے وہاں تک جا کے پھر بیٹھ جاتا ہے. یہ آدمی بیمار ہے. فکری طور پر صحیح ہے، عملی طور پر اس میں قوت نہیں ہے کہ عمل کر سکے. اپنی سوچ پر عمل کی قوت اس میں نہیں ہے. قوت عمل اور قوت فکر میں موازنہ ایک جو ضروری ہے وہ لازمی ہے. اس دور میں جو آ رہا ہے، ہر دور میں ضروری ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں جو آ رہے ہیں، یہ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ قوت فکر قوت عمل پر غالب ہونی چاہیے چند لوگوں کی، صالحین میں سے چند کی. باقی صالحین میں قوت عمل کا غلبہ ہونا چاہیے قوت فکر پر. فکر ان کی بھی صحیح ہونی چاہیے، فکر بالکل ختم نہیں لیکن ہونی چاہیے، لیکن عمل غالب ہو تاکہ وہ آگ میں کود جائیں. آگ میں کودنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، اور اس سوچ سے زیادہ اس میں قوت عمل ہونی چاہیے کہ تو آگ ہے، یہ دریا ہے، اسے پار کرنا ہے. تو قوت عمل غالب ہو قوت فکر پر. لیکن یہ
فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری جو فکر ہو اس کو اللہ کی نصرت حاصل ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو بس۔ جب یہ فکر اس میں ہوگی اور اس کے بعد پھر جو کام کر رہا ہوگا تو وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کر رہا ہے، اللہ کی مدد شامل رہے گی۔ لیکن اس دور میں قرآن اور حدیث کے ذریعے یا علم کے زور پر، یعنی علم کے زور پر آپ حق کو جان تو سکتے ہیں لیکن حق پہ جم نہیں سکتے۔ اس دور میں حق پر جمنا صرف اللہ کی مدد سے ہوگا، علم کے زور پر نہیں ہوگا۔ کہ بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑا مفتی ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا پیر اور صوفی ہے، قطب اور امدال وقت کا غوث ہے، اس زور پر جم نہیں سکتا۔ جمنے کے لیے صرف اللہ کی مدد ہوگی۔ دجال کے مقابلے کے لیے صرف اللہ کی مدد جب ہوگی تو وہ صحیح قائم راستے پر قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، گمراہی سے بچے گا۔ تو اس وقت جو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب تک آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں فقہ کی، اس میں پوری فقہ پر پوری طرح زور لگا دیں سمجھنے میں، اصول فقہ خوب سمجھیں، اصول حدیث خوب سمجھیں، منطق فلسفے کا سبق ہے خوب سمجھو، نحو صرف ہے خوب سمجھو، باریکیاں اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اب یہ محنت تو آپ نے 7-8 سال کر لی، آخری سال جو دورے کا آ رہا ہے تو وہ جو آپ نے پڑھی ہے حدیث وہ آپ اس کو دیکھیں، اس پر عمل کریں کہ اس میں نے چننا ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے، آپ تو طالب علم ہیں، اساتذہ کو ضرورت ہے کہ ان احادیث کی نشاندہی کریں طلباء کو جن میں ان کی قوت فکر پر قوت عمل غالب ہو جائے، ان میں عملی قوت بیدار ہو، پڑھنے کے بعد وہ عملی میدان میں آنے والے ہیں، فکر ان کو دبا نہ لے کہ وہ سوچ ہی رہا ہے، جاتا ہے 4 قدم پھر بیٹھ جاتا ہے، 10 قدم پھر رک جاتا ہے، پھر 6 قدم پھر رک جاتا ہے۔ جب سوچ لیا، فیصلہ کر لیا اور اللہ سے جڑا ہوا ہے قرآن اور حدیث سے، تو پھر آگے عمل کے لیے وہ آنکھ بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے اور کود جائے حق کے لیے۔ یہ ضرورت ہے میرے سے۔ تو میں تو یہی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اصلاح فرمائے میری۔ بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے، اس میں جو ضروری چیزیں ہیں، اختلاف فقہا کا اور دلائل ہیں، ان کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں۔ زیادہ تقریر نہیں کر سکتا، تقریر کریں تو بخاری ہوگی نہیں، وہ تو پھر بیچ میں رہ جائے گا۔ نشاندہی کر دیتا ہوں طلباء کو کہ یہ حاشیے، یہ حاشیے دیکھ لو۔ اب اگر وہ کہیں جی ہم دیکھ نہیں سکتے حاشیے، تو پھر اسے دورہ کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ پچھلی کتابیں کس لیے پڑھی؟ اگر ابھی حاشیہ حل نہیں کر سکتا اور وہ بھی ہم نہیں پڑھانا ہے تو پھر پچھلے 8 سال پڑھنے کا فائدہ کیا اس کا؟ وہ تو ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے سارا تو صرف متن بھی نہیں پڑھا سکتے اگر اس کا ترجمہ کوئی کہہ کراؤں، چوتھائی بخاری بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں عملی چیزیں جو ہیں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان طلباء میں فکر کی بلندی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر مضبوطی آئے اور یہ عملی بندے بنیں۔ اب ضرورت، اب دور لڑائی کا، اب دور جہاد کا، لڑائی کا نہیں جہاد کا آ رہا ہے۔ اب لڑائی جہاد کا دور آ رہا ہے، وہ تب آئے گا کہ جب آپ کی فکر بھی مضبوط صحیح ہو، سیاسی سوچ آپ کی صحیح ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ وہ جو سیاسی سوچ آپ کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، اس کے بعد جب اس پر قوت عمل غالب اور مضبوط ہوگی تو الحمدللہ ساری تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے روشنی میں نکال کے خیریت سے لے جائیں گے۔ لیکن یہ قرآن اور حدیث سے جڑنے سے ہوگا۔ میں نے آپ کو آج ایک صرف مضمون سنانا ہے، یہ اس سنانے کی تمہید ہے میری باتیں۔ یہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے، مقالات حامدیہ، مجموعہ مقالات حامدیہ قرآنیات کے نام سے۔ اس میں حضرت نے قرآن پر کچھ چند مضامین لکھے ہیں، 6-7 وہ ہم نے چھاپ دیے اس میں۔ اب یہ دوبارہ چھپے گی، اب تو یہ ختم ہونے والی ہے، انشاءاللہ دوبارہ چھپے گی تو پھر آپ سب لے بھی سکیں گے اس سے۔ تو اس میں ایک مضمون ہے جس کا جو حضرت نے قرآن کے فضائل پر بیان کیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان قرآن بہت جوڑ ہے اس کا، اس کے ساتھ
تو اس سے آپ کو قرآن پاک کے فضائل، جب قرآن کے فضائل آ گئے تو حدیث کے بھی آ گئے، کیونکہ قرآن اور حدیث ایک چیز ہے۔ قرآن جو ہے اجمال، حدیث اس کی تشریح اور تفسیر ہے، سمجھ گئے بات؟ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، سمجھ گئے؟ وہ اللہ کی مراد ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے، تو وہ الفاظ قرآنی ہیں اور وہ مراد قرآنی ہیں، تو دونوں ہمارے لیے، دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اب آپ اس کو سن لیں، اس میں 10 منٹ لگیں گے، 10 مشکل سے، تو یہ سنیں، یہی آج کا ہمارا بیان ہے، اور ہماری یہ آپ کے ساتھ آخری نشست بھی ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آئندہ بھی ملیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کھڑکی کھول دو بھائی، وہ پیچھے جو کھڑکی بند ہے اسے کھول دو، ادھر کی بھی کھڑکی اگر کوئی یہ بند ہے اسے کھول دو۔ قرآن پاک کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے الفاظ کو تعظیماً لفظ نہیں بولتے بلکہ نظم کہتے ہیں، کیونکہ لفظ کے لغوی معنی ہے پھینکنا، اور چونکہ انسان آواز کے ذریعے کلمات کو ایسے خارج کرتا ہے جیسے پھینک رہا ہو، اس لیے کلمات کو الفاظ کہا جانے لگا۔ نظم کے لغوی معنی ہے پرونا، جیسے موتی پروئے جاتے ہیں، اور موتی وغیرہ قابل عزت اور قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی عبارت کو نظم کہنا پسند کیا ہے، اور شعراء بھی اپنے چند اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ غرض قرآن پاک کی نظم اور معنی دونوں ہی کلام اللہ ہیں، دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اس کی عظمت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ کا جاننا ضروری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سہل زبان میں یہ مضمون پیش کروں، واللہ المستعان۔ اس میں قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا بھی آئے گا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک مخلوق ہے؟ غیر مخلوق؟ یہ اس وقت فتنہ اٹھا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، تو اس کے بارے میں حضرت نے بہت دقیق بحث ہے، لیکن اسے بہت سہل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے نام ہیں۔ جیسے ایک آدمی میں جب کوئی نمایاں صفت نظر آتی ہے تو اسے اس کا نام دے دیا جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، اور کسی آدمی میں یہ دونوں وصف جمع ہو جائیں تو اسے اس کا نام ڈاکٹر حافظ ملا کر لیا جانے لگے، نام کے ساتھ اس کے یہ دونوں نمایاں اوصاف ذکر کیے جانے لگیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ذات پاک کا نام ہے اور باقی اس کے اوصاف ہیں، اور حق تعالیٰ کی ہر صفت اپنے موقع و محل کے اعتبار سے اپنی جگہ دوسری صفت سے الگ ہے، چاہے یہ شبہ ہوتا ہو کہ یہ بظاہر ایک ہی ہیں۔ مثلا رحمان، رحیم، رؤوف، ودود اللہ پاک کے اسماء صفات ہیں جن کے قریب قریب ایک جیسے معنی نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت ہر صفت دوسرے سے جدا ہے۔ جیسے تربوز کا میٹھا ہونا خربوزے سے، آم سے، انگور سے، کھجور سے اور شہد وغیرہ سے مختلف ہے، بلکہ ان کی تاثیرات تک میں فرق ہے کہ جس میں انسانی پر جدا جدا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شہد کو ڈاکٹر ذیابیطس میں اکثر حالات میں مضر نہیں کہتے، حالانکہ وہ تیز میٹھا ہوتا ہے۔ ذیابیطس کسے کہتے ہیں بھائی؟ شوگر۔ ہاں، شوگر کو، سمجھ گئے؟ یہ شوگر انگریزی لفظ ہے، انگریزی لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ انگریزی۔ ساتھ کہو منحوس انگریزی لفظ ہے۔ منحوس انگریزی لفظ۔ اللہ اس کی نحوست سے ہماری قوم کو اور مسلمانوں کو بچائے، اور اسے کہیں گے ذیابیطس، سمجھ گئے نا؟ انگریزی میں کہتے ہیں اسے ڈائبٹیز، ڈائبٹیز انگریزی میں۔ یہ ذیابیطس سے انہوں نے انگریزی ڈائبٹیز بنایا ہے۔ کبھی تم اتنے حاوی تھے
کہ وہ تمہارے پیچھے چلتے تھے، تم بولتے تھے ذیابیطیس، انہوں نے اسی کو ڈائبٹیز بنایا، اب ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ کچن، چکن، ساکس، بیٹے ساکس پہن لو، بیٹے شوز کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹے، چکن کھاؤ گے، کچن، ڈور، بیل، الحمدللہ و انا الیہ، یہ تباہی ہے، تباہی۔ اور ایک بات ابھی ذہن میں آئی، ابھی کہہ دوں بھائی، جو طلبہ انگریزی میں دستخط کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، ایسے اونچا کر کے، ڈرو نہیں، ایسے کر کے اٹھاؤ، اور سب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ پڑھیں انا للہ و انا یہ حادثہ ہے بھائی، یہ حادثہ ہو رہا ہے، یہ المیہ ہے جس میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے عہد کرو میرے سے، دوبارہ ہاتھ اٹھاؤ جو انگریزی میں دستخط کرتے ہیں، کہ ہم عربی یا اردو میں دستخط کریں گے۔ عربی میں، عربی اردو ایک ہی چیز ہے، وہ مطلب ایک ہی ہے دونوں کا، اپنی زبان میں کر۔ کوئی ایک امریکی مجھے بتاؤ جو اردو میں دستخط کرتا ہو یا عربی میں کرتا ہو، بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک چائنیز ایسا بتاؤ جو انگریزی میں دستخط کرتا ہو، کوئی ایک فرانسیسی بتاؤ جو انگریزی میں دستخط کرتا ہو، کوئی جاپانی، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ منحوس گندگی، غلاظت ہمیں اپنے اندر لینی ہے۔ توبہ کرو اللہ سے، آج سے سچی توبہ کرو اور مشق کرو۔ کل کو تم عالم ہوگے، تم تقریر کر رہے ہوگے اور تمہیں کوئی ایسی بات کر دی، اور اس بات کے مقابلے میں اسی مجلس میں کسی نے آپ کے شناختی کارڈ یا وہ دکھایا کہ حضرت آپ نے تو انگریزی میں دستخط فرما رکھی ہے، اور یہ آپ کے نکاح نامے پہ بھی آپ کے دستخط انگریزی میں ہے، کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ، ہم کمزور ہوئے نہیں ہوئے؟ انگریزی میں نہیں، انگریزی سیکھنی ہے، کیونکہ منحوس زبان مسلط ہے، سیکھ لو ضرورت کے مطابق۔ میں نے بھی سیکھی ہوئی ہے، میں بھی کچھ کام چلا لیتا ہوں، فارم پر کرنا ہو، دیکھنا ہو، کر لیتا ہوں۔ پہلے بہت آتی تھی، اب تو بھول گیا نا، واسطہ نہیں، اس لیے میں تھوڑی بہت سیکھو تاکہ کام چلا سکو۔ لیکن انگریزی کے غلام نہیں بننا، اس کو لونڈی بنانا ہے اپنی، تمہیں اس کے لیے غلام نہیں بننا۔ انگریزی زبان اسے اپنی لونڈی بناؤ گے، تم اس کے غلام نہیں بنو گے، تم آقا۔ میں نے اسے لونڈی بنایا الحمدللہ، اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے انگریزی کو میں نے لونڈی بنا رکھا ہے۔ میری بہنوں نے نہیں بنا رکھا، میرے اور رشتہ داروں نے نہیں بنا رکھا، یہ بھی المیہ اور حادثہ ہے، میں اس پہ بھی روتا ہوں، دل کڑتا ہے میرا۔ لیکن حضرت والد صاحب انگریزی بول بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، بہت انگریزی تھی، دیوبند کے فاضل اس وقت کے، اور وطن بھی ہمارا دیوبند، لیکن انگریزی سیکھی تھی منحوس زبان سمجھتے ہوئے۔ زبانیں منحوس نہیں ہوتی، لیکن اس نے کام اس کے ذریعے ایسے لیے جا رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو ضرب لگا رہے ہیں، اس لیے اس میں نحوست آ گئی۔ ورنہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیہ، زبانیں ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، انگریزی بھی اسی میں ہی ہے، فرانسیسی بھی اسی میں ہی ہے۔ لیکن چونکہ جب یہ استعمال ہو رہی ہے، تلوار اچھی چیز ہے یا نہیں؟ لیکن یہ جب یہ تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ اچھی ہے، بری ہے۔ تو یہ ایک تلوار ہے زبان اس وقت جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہذا اس کو لونڈی بنانا ہے، اس کے لونڈا یا اس کا غلام ہمیں نہیں بننا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات یاد رکھو۔ تو اس کا میں ایک دفعہ غیر ملکی سفر کر رہا تھا، تو مجھے انہوں نے فارم دیا پر کرنے کا، انگریزی میں ہوتا ہے، میں نے اسے پر کر لیا کچھ، ایک خانہ مجھے اس کا سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ کریں اتر کر، خیر میں نے رکھ لیا۔ میرے آگے سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، سوٹڈ بوٹڈ خوب کیسے، انہوں نے فارم پر کر کے جیب میں بھی ڈال رکھا تھا۔ میں نے کہا بس یہ مشکل کشا بیٹھا ہے آگے، یہ مسئلہ حل کر دے گا، انگریزی ہے۔ میں نے اس سے آگے بڑھ کے پوچھا، میں نے کہا اس خانے کا کیا مطلب ہے ذرا بتا دیں۔ کہنے لگا یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، ایسے جیب میں بھر لی۔ انگریزی پڑھنے والوں سے مروب مت ہو، انہیں انگریزی نہیں آتی، کیونکہ یہ غلام ہیں، غلام نیچے ہی رہتا ہے ہمیشہ، چاہے یہ ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، ماسٹر کر لیں، انگریزی نہیں آتی، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، یہ سب جھوٹ موٹ کا ایک
طلسم ہے جس میں ہمارے دماغ جکڑے ہوئے ہیں. انگریزی کہاں، مادری زبان تو مادری والوں کو ہی آئے گی، دوسروں کو نہیں آ سکتی. تو یہ چاکری کی سوچ لی انہوں نے کہ ہم نے انگریزی کی چاکری کرنی. نہ عمران خان کو صحیح انگریزی آ سکتی ہے، نہ نواز شریف کو، نہ فوج کے جرنیلوں کو. وہ مادری زبان انگریزی بول سکتا ہے صحیح، باقی نہیں بول سکتا. سمجھ گئے بات؟ تو اس کے پیچھے مت پڑو، ضرورت کے مطابق بس سیکھو، کام چل سکے. دیکھو یہ جامعہ مدنیہ کا فارم ہے ہمارے. بعض طلبہ پرانے بھی ہیں یہاں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ایک بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں تمہارے ذہن نشین ہو جائے. تھوڑے ہیں، باقی تو اور مدرسوں میں آپ نے پڑھا ہے. فارم عربی میں بھی ہیں داخلے کے اور اردو میں بھی ہیں. جب آپ ان فارموں کو پر کرتے ہیں اردو کے تو بعض خانوں کا آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، نہیں پوچھنا پڑتا کہ جی اس کا کیا مطلب ہے، یہاں کیا لکھو، حالانکہ آپ کی اردو مادری زبان ہے، پھر بھی پوچھنا پڑ رہا ہے. تو اگر انگریزی فارم میں پوچھنا پڑے تو پھر کیا قیامت آ گئی. ہم تو اردو کا پوچھتے ہیں. جتنے انگریزی دفاتر ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں جب وہ انگریز کوئی فارم کسی دفتر سے لیتے ہیں تو وہ اسے پر نہیں کر سکتے، ایسے جیسے ہم اردو کا فارم نہیں پر کر سکتے. وثیقہ نویس سے مدد لیتے ہیں، وکیل سے مدد لیتے ہیں، وہ بھی ان سے مدد لیتے ہیں. تو آج تمہارے دماغ سے انگریزی کی مروبیت نکل جانی چاہیے، اس کے بغیر یہاں سے مت اٹھنا. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو لونڈی بنانا ہے، انگریز کو اپنا غلام بنانا ہے اور اپنے گلے سے غلامی کا توق نکال کے پھینکتے ہیں. بات سمجھے؟ ورنہ تم سمجھو کہ تمہاری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، تم بیکار ہو. تم نے مدرسوں کا بھی پیسہ بھی ضائع کیا، سرمایہ بھی ضائع کیا، اساتذہ کی محنت بھی ضائع کی، اپنی زندگی بھی برباد کی، اگر تم غلامی کے توق کو گلے سے نہیں نکال سکے. تم میں سے ہر ایک کی شادی ہونی ہے انشاءاللہ. یہ بھی عہد کرو مجھ سے کہ جب میری شادی ہوگی تو اگر میرا شادی کارڈ چھپا تو وہ کون سی زبان میں چھپے گا؟ اردو میں چھاپوں گا، پنجابی میں چھاپوں گا، پشتو میں چھاپوں گا، میواتی میں چھاپوں گا، سندھی میں، بلوچی میں، اپنی زبان میں چھاپوں گا. منحوس انگریزی زبان میں نہیں چھاپوں گا. سمجھ گئے؟ اس کی مثالیں موجود ہیں. میری شادی ہوئی تھی آج سے 35 سال ہو گئے، 35 سال. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے دعوت نامہ لکھا تھا، بس وہی سب کو بھیجا، اسی کا عکس بھیجا تھا، فوٹو کاپی کرائی تھی. وہ چل رہا ہے، آج تک رکھا ہے میرے پاس، نشانی دیکھ لینا، دکھا دوں گا تمہیں. ابھی میں نے اپنے بیٹے اکاشا کی شادی کی ہے تو میں نے ولیمہ اپنے قلم سے لکھا، حضرت کی سنت کو زندہ کی. انگریزی ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے، ایک لفظ اس میں انگریزی کا آ گیا جس کی مجھے اب تک افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جب اس میں پتہ لکھا تو میں نے غلطی سے اس میں لکھ دیا رائے ونڈ روڈ. یہ روڈ منحوس لفظ اس میں آ گیا، مجھے دکھ ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ شاعر رائے ونڈ، شاہرائے رائے ونڈ یا شاعر رائے ونڈ. مجھے دکھ ہے اس پر بھی. تو یہ گلے سے توق نکال دو. سامنے آ گئی بات؟ جا کے گھروں میں بھی سمجھاؤ، لیکن ڈنڈا نہیں چلانا گھر میں جا کر. نہیں مانیں گے، میرے بہنیں نہیں مانتی، میرے بھانجے بھتیجے نہیں مانتے. سمجھاتے رہو، دعا کرتے رہو، خود سمجھ لو. بس تم اتنا سمجھ لو، پھر آگے آہستہ آہستہ سمجھاؤ گے انشاءاللہ. سمجھے ہو بات؟ ہاں. پشتو کو کون پوچھتا تھا؟ کوئی پوچھتا تھا پشتو؟ کہتے ہیں پشتو کیا ہے جی؟ کہتے ہیں یوں پتھر بھرو، روڑے بھرو ڈرم میں، اسے یوں ہلاؤ. تو یہ کیا ہے؟ یہی کہتے تھے. آج طالبان اقوام متحدہ میں بھی پشتو میں تقریر کرتے ہیں. امریکہ، نیٹو، ان کے غنڈے بدماش بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوتے ہیں، اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، طالبان پشتو میں بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں ترجمان لے آؤ. سمجھ نہیں آ رہی تو تم جاہل ہو، میں جاہل تھوڑی ہوں. میں اپنی زبان بول رہا ہوں، تم اپنی بول رہے ہو. ترجمان لے آؤ اگر سمجھ نہیں آ رہی. میں اپنی زبان میں بات کروں گا. لیکن یہ جان عمران خان کی ٹانگوں میں نہیں ہے، نواز شریف کی ٹانگوں میں نہیں ہے، بے نظیر زرداری کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے کہ یہ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. یہ غلام ہے ان کے، نہ فوج کے جرنیلوں میں یہ جان ہے. یہ جان ہے تو ان صفوں پہ پڑھنے والے ان دیوانوں میں ہے.